محترم جناب حافظ عبدالرؤوف صاحب جو کہ ماشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر بالعموم اور دنیا کے اندر اللہ کے فضل سے اس حوالے سے ان کی پہچان ہے کہ کہیں بھی انسانیت کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کسی قسم کا کوئی طوفان ہو، یہ اللہ کا بندہ، اللہ اس کی عمر کے اندر، علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اللہ قدم قدم پر ان کی اور ان کے رفقا کی حفاظتیں فرمائے، یہ الحمدللہ پہنچ کے دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور ابھی بھی 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے یہ قصور سے لے کر بہاولپور تک کی یہ پوری پٹی جو ستلج کے دریا کے پانی کی وجہ سے زیر آب ہے، سیلاب زدہ یہ علاقے ہیں، الحمدللہ دن رات خدمت کے کاموں کے اندر مصروف ہے۔ اور جب پچھلے سال آپ کے علاقوں کے اندر سیلاب تھا تو الحمدللہ بانفس نفیس تشریف لائے اور مہینوں ادھر سیلاب کے اندر انہوں نے گزارے۔ تو میری مراد ہے محترم جناب حافظ عبدالرؤوف صاحب سے جو محسن پاکستان ہے، محسن انسانیت ہے، کہ وہ آئے اور آپ سے محو گفتگو ہو۔ محترم جناب حافظ عبدالرؤوف صاحب۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين۔ اللہ تعالی ہماری دنیا کی مشکلات کو بھی آسان کر دے اور ہمارے آخرت کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ اچھے کر دے۔ سیلاب نے بہت کچھ کیا مگر جب اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو دیتا بھی ہے، اسی کا ہے نا سارا کچھ۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اسی کی رحمت سے ملا ہے، اسی کے فضل کے ساتھ ملا ہے۔ اگر ہمارے گھر ہے تو کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ اگر اس کا تو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ صحت ہے، جوانی ہے تو کس نے دی؟ اللہ نے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہدایت پہ ہیں، توحید پہ ہیں، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ ہم نے کوئی چٹھی لکھی تھی، درخواست لکھی تھی کہ مسلمان ہوں؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس نے بنایا۔ ہم نے کسی نے کہا تھا اللہ ہمیں انسان بنا دے؟ جانور بنا دیتا، چڑیا بنا دیتا، کبوتر بنا دیتا، کبا بنا دیتا، بھینس بناتا، گدھا بناتا، سب اس کی مخلوق ہے۔ کسی پہاڑ کا کنکر بنا دیتا، کسی رستے میں گرا تنکا بنا دیتا، کیا کر سکتے تھے؟ پیدا کر کے عقل نہ دیتا؟ پاگل دیکھیں نا، بندے بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے سارا بدن دیا، صرف یہ دماغ بھی دیا مگر اس کو کام کرنے کی اجازت۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ماں باپ اپنی اولاد کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں، وہ گھر سے باہر چل جاتے ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہوتی، کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے اور کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی، کسی کے کان نہیں ہوتے، وہ بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے، بول نہیں سکتے۔ آپ کے نرانی میں بہت سارے۔ تو شکر کرنا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا۔ اور فکر کس کی کرنی؟ آخرت کی۔ اپنا ہم، اپنا غم، اپنی فکر کس کو بنانی؟ آخرت۔ جب ہماری فکر آخرت بنے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں رزق دے گا، دنیا میں بھی ہم پہ رحمتیں کرے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں غنی کرے گا۔ اور اگر آخرت ہماری فکر نہ ہوئی تو بھوک کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تکلیف دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دل کو سکون بھی کس کو ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے سوا، اللہ کی یاد کے سوا، اللہ کے قرآن کے علاوہ کبھی دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہتا پیسے بہت ہے، دل پریشان،
غریب کم پریشان اور امیر زیادہ پریشان. جس کا گھر چھوٹا ہے اس کے چھوٹے مسئلے ہیں اور جس کا گھر بڑا ہے اس کے مسئلے بھی بڑے ہیں. اگر دولت مندوں کے مسائل سنے تو بندہ کبھی دولت کی خواہش نہ کرے. اگر عہدے والوں کے مسائل بندہ سنے تو ہمیشہ کہے یا اللہ تو مجھے اس سے بچا کے رکھ. کیونکہ پتہ نہیں نہ ہوتا تو بندہ ہرس میں لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیا. جو سجدوں میں سکون ہے دنیا کے کسی محل میں، کسی بستر پہ، کسی کھانے میں وہ لذت نہیں ہے جو سجدہ کرنے میں ہے. مگر اس کا پتہ کسے ہوتا ہے بتائیں؟ جو سجدہ کرتا ہے. ایک بندے نے کبھی کھیر کھائی نہیں ہے، اسے کہا کھیر بڑی مزیدار ہے، اسے کیا؟ ایک آدمی سے کہیں انگور بڑے مزے کے ہوتے ہیں، کھائے ہوں گے تو کہے گا ہاں باقی ایسے ہی ہوتے ہیں، نہ کھائے ہو تو کہتا جی مجھے کیا پتا. جو چیز کی لذت کا کھائی ہوتی نا، جس نے نہیں کھائی اس کو کیا معلوم ہے. تو ایسے ہی جس نے سجدے کیے ہیں نا، جو اس کو اس کی لذت کا پتہ ہے دوسرے کو کیا پتہ. تو اللہ تعالیٰ بس اپنا فضل فرمائے اور جو اس نے ہم پہ فضل کیا اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق. ہم شکر نہیں کریں گے اس کا کیا بگاڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ہی نافرمان ہو جائیں، جس طرح کہ حد سے زیادہ نافرمان ہو جائیں، باقی ہو جائیں، اللہ کی ربوبیت میں ایک ذرے کی بھی کمی. اور تم میں سارے لوگ ایسی عبادت کریں جس طرح تمہارا اعلیٰ ترین عبادت گزار ہے، متقی ترین انسان کی طرح عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ کی شان میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں ہوتا. نہ کسی کی عبادت اس کو بڑا کرتی ہے اور نہ کسی کی نافرمانی اس کو کم کرتی ہے. وہ اپنی ذات میں مستقل ہے. جس نے عبادت کرنی کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے لیے. فائدہ اپنا کرنی اللہ کے لیے. فائدہ کس کا کرنا؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. جس نے نماز پڑھنی کس کے لیے پڑھنی؟ اپنے لیے. اللہ کو کیا ملنا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ کو دیتے ہیں کہتے ہیں، مگر پکڑا کے کسے آتے ہیں؟ بھائی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، محلے دار کو، غریب کو، مسکین کو. مگر کیا عظیم رب ہے، دیتے اپنے ملنے والے کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے کھاتے میں ڈال دو. گندم آئی، عشر دیا تو اپنے رشتہ داروں کو، دیا اپنے محلے داروں کو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ کس کا مال ہے؟ یہ میرے خزانے میں آ گیا. واللہ ہم کو دیکھیں روزہ رکھتے ہیں، آخرت میں تو ملے گا. دنیا میں بھی صحت مند کون ہوتے ہیں؟ روزہ رکھنے والے. آٹومیٹک ان کی طبیعت ٹھیک رہے گی. کئی ڈاکٹروں سے وہ بچے رہیں گے جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا فائدہ چاہتا ہے. زکوٰۃ دینے والا، خرچ کرنے والا لالچی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کا دل بڑا کرتا ہے، اسے خرچ کرنے کی عادت پڑتی ہے، اسے اکٹھا کرنے کی عادت نہیں پڑتی. اور اسلام کا مزاج اکٹھا کرنے کا، خرچ کرنے کا. اکٹھا کرنا نہیں پسند اللہ کو. اللہ کو متقاص، کثرت والے تو ہلاک ہو گئے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدہ. ہلاکت کس کے لیے؟ مال جمع کرتا ہے گندا ہے، تھک لا کے نا نوٹ گندا ہے. ہلاکت والے ان کو صرف پیسے سے. اور جو خرچ کرتا ہے، تو حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ابن آدم انفق علیک. اے آدم کے بیٹے تو مجھ پہ خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں. تو مجھے دے، میں تجھے دوں. اور ویسے میں نے کہیں پڑھا تھا، ایسے تک بندی سی بنی تھی، شعر شور تو نہیں، بڑا مجھے بڑا آیا پڑھ کے. کہتے ہیں جو دے گئے وہ لے گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. جو دے گئے وہ لے گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے. مال وہی ساتھ جاتا جو اللہ کے رستے میں خرچ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ ہر وقت کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، کا کچھ نہیں، جو کھا کے ضائع کر دیا۔ قیمتی سے قیمتی چیز حضرت انسان کو کھلائیں تو وہ اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ گند۔ اپنا کھایا دیکھ نہیں سکتا۔ جو کچھ رات کو کھاتا ہے صبح کو جب نکلتا ہے تو اس میں سے بو آتی ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا، گٹروں میں پھینکا جاتا ہے، جو اس کو کھلائیں ضائع کر دیتا ہے۔ ایسی چیز ہے پانی پلائیں، قیمتی ترین پانی، میٹھا پانی، شربت، بادام، دودھ، یہ اس کا کیا بنائے گا؟ پیشاب۔ ایسے ہی ہے پاک زمزم بھی اس کو پلائیں تو یہ اس کا کیا بنائے گا؟ گوشت کھلائیں، پھل کھلائیں، سبزی کھلائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں اس کو کھلائیں، گاندھی بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، شکر یہ گند بنتا ہے، اگر رک جائے تو بندہ مر جائے۔ کتنے لوگ، کتنے مریض اسپتالوں میں کس لیے پڑے ہیں؟ ان کو پیشاب، کسی کو تھیلی لگی ہوئی ہے، سالوں سال وہ مسجد میں بھی آتے تو تھیلی ساتھ لے کے آتے۔ شکر کیا کریں واللہ، اللہ کا شکر، روتے رہنا ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ میں تھر پارکر میں تھا، بڑے غریب علاقہ پسماندہ، واقعی وہ کہہ سکتے کہ ہم غریب ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ یار تم بہت کہتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کا پتہ آنکھوں والے کو ہے نابینے کو ہے؟ یہ جتنے نابینے نا یہ ہمیشہ کہیں گے آنکھوں والوں آنکھیں بڑی نعمت ہے، یہ کبھی آنکھ والا نہیں کہے گا آنکھ بڑی نعمت ہے، ہمیشہ کون کہے گا؟ پتہ اسے ہوتا ہے، جس کے پاس اسے تو قدر ہی نہیں۔ آنکھ نہ ہو تو کتنے کی آتی ہے؟ لاکھ کی، 2 لاکھ کی، کروڑ کی، 10 کروڑ کی، 20 کروڑ کی، سارے پاکستان کے پیسے خرچ کر دو، نابینا کو آنکھ مل سکتی ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نابینا بنائے اسے بینا کر کوئی نہیں سکتا۔ یہ ہاتھ نہ ہو، یہ کتنے میں آتا ہے؟ لا سکتے ہیں ہاتھ، پلاسٹک کے لگا لو بھی لیں، ڈیکوریشن تو ہو سکتی ہے، جو اس کی حرکت ہے یہ صرف اللہ کی توفیق ہے۔ یہ ہاتھ کی لکیریں نہیں بنا سکتے، جتنے دنیا میں انسان پیدا کیے اتنے انگوٹھے کی لکیریں ہیں۔ جب رجسٹری کراتے ہیں، جب شناختی کارڈ بناتے ہیں تو کیا لگا کے آتے ہیں؟ کیوں؟ دوسرے سے کی نہیں مل سکتا؟ صرف بندہ مرا ہوا ہو، وہ اپنا پتہ نہ بتا سکے، اس میت کو انگوٹھا لگا دیں، اس کا شناختی کارڈ نکل آئے گا۔ یہ بایو میٹرک کیا ہوتی ہے؟ جب آپ سم لیتے ہیں وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھتا، آپ انگوٹھا لگاتے ہیں، آپ کا سارا کچھ، وہ کہتا ہے ذرا زور سے لگائیں، وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آپ انگوٹھا لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کمپیوٹر دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ بولتے نہیں ہیں، آپ انگوٹھا، وہ کہتا ہے ذرا زور سے لگائیں، ذرا دائیں طرف سے دبائیں تھوڑا، پھر سے لگائیں، کیونکہ اس سے آپ کو بولنا نہیں پڑتا، آپ کا انگوٹھا آپ کی شناخت کرتا ہے۔ یہ رب ہے، اور جو پہلے گزر گئے ان کے انگوٹھے ساتھ چلے گئے، جو اب ہیں ان کے ساتھ ہیں، جو آگے آئیں گے یہ نہیں ہوں گے، ان کے نئے ہوں گے۔ اس کے خزانے کے ہیں انگوٹھا سب کا ایک جیسا، لکیریں بھی ایک جیسی ہیں، قربان جائے رب پہ۔ جتنے لوگ بنائیں دائیں بائیں دیکھ کے بتائیں، سب کے چہرے ایک جیسے کہ مختلف ہیں؟ ایک جیسے، سب کی 2 آنکھیں ہیں، سب کے 2 ہونٹ ہیں، سب کا ایک ماتھا ہے، سب کے گال ہے، رخسار ہے، سب کی ٹھوڑی ایک جیسے، کوئی فرق نہیں انسان میں۔ کسی کو 3 آنکھیں نہیں لگی، کسی کو 2 منہ نہیں لگے، کسی کے 2 کان، 3 کان نہیں، کسی کے 2 ناک نہیں ہیں، کسی کے 50 دانت نہیں ہیں، سب ایک جیسے ہیں، مگر کوئی بھی کسی جیسا، سب ایک جیسے مگر کوئی ایک جیسا۔ ایک ہی چیز میں اینٹیں بن کے آتی ہیں ایک جیسی نکلے گی، کاریں بن کے آئیں گی ایک جیسی ہوگی، 70 بنے گی ایک جیسی ہوگی، گھڑی بنے گی جب بنے گی ایک جیسی ہوگی۔ ایک باپ کی اولاد میں کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ماں کے بدن سے پیدا ہونے والے نہ قد میں ایک، نہ شکل میں
نہ عقل میں ایک، نہ تقدیر میں ایک، نہ علم میں ایک، نہ رزق میں ایک، سب کو مختلف رکھتا ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا نا کہ ایک ماں کے بچے، ایک باپ کے بچے سب ایک ہوتے، مگر ایک نہیں ہوتے، سبھی جدا جدا ہوتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے، کوئی ان پڑھ رہتا ہے، کوئی امیر بن جاتا ہے، کوئی غریب بن جاتا ہے، کوئی گاؤں میں رہتا ہے، کوئی شہر میں چلا جاتا ہے، کسی کی آگے اولاد ہوتی، کوئی 50 سال میں مرتا ہے، کوئی 30 سال میں مرتا ہے، کوئی 70 سال میں، سب اللہ نے لکھا ہے۔ کبھی باپ بیٹوں کو دفن کرتے ہیں اور کبھی بیٹے ترتیب۔ تو میں کہہ رہا تھا اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا، میں نے بیٹھے بیٹھے ایک دن ایک بات کر دی، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی وہ بات میں نے کس طرح کی۔ اللہ نے تونسا کی مسجد بنائی، باتیں تو میں نے اس کی کرنی تھی، کچھ اور شروع کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نا بندے کو چھوٹ بہت دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے بندوں کا نا کھل بہت دیتا ہے، چھوٹ بہت دیتا ہے، موجہ کر، مگر جب وہ رسی کھینچتا ہے، یاد ہے پچھلا سال 14 اگست کا دن، 14 اگست ہی تھا نا، پتہ نہیں یہ لگتا تھا کہ یہ شہر بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، یہ کھڈ بزدار کے علاقے، یہ چلو والی، یہ ڈاڑیاں، یہ تونسا شہر والوں کو اپنی پڑی ہوئی تھی، یہ پچھلے تو جو تھا ہی تھا نا، یہ منگوٹھا وغیرہ جہاں ہم آتے رہے اوپر تک، یہ فاضلہ کے علاقوں میں کچھ نہیں سمجھ آتی تھی۔ جس دن رات بارش برس رہی تھی اور یہ نعرہ چل رہا تھا، کیا لگتا تھا دوبارہ زندگی ہوگی کہ ختم؟ جب گھروں کے اندر سے دریا چل رہا تھا، جب گھر گر گر کے دریا میں گر رہے تھے، وہ ہے جب پکڑتا نہ پھر نہیں پتہ لگتا۔ پکی فصلیں ہیں، ابھی میں ستلج میں کام کر رہا ہوں، آدمی مجھے کہنے لگا یہ چھانگڑے میں موٹر وے کے قریب 8 مربے زمین تھی، 4 مربے دریا کھا گیا ہے اور 4 مربے کی کپاس 8 مربے پہ کی تھی، جس کی 8 مربے کپاس زمین میں چلی جائے اس کا کیا پتہ ہے؟ مگر میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہتا اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، جس نے دیا ہے واپس بھی وہی دے گا۔ کہتا کوئی نہیں، تقدیر ہے نا، پہلے بھی اس نے دیا تھا، اب بھی اس نے دیا ہے، علیہ بھی اسی نے ہے، تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ یہ جملہ بولتے اللہ خوش تھا، اللہ میں تجھ سے خوش ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب تو شکر کی باتیں ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی جو کھا کے ضائع کر دیا اور جو پہن کے پرانا کر دیا۔ قیمتی سے قیمتی لباس حضرت انسان کو پہنائیں تو یہ لنڈے بازار میں کون سے کپڑے بکتے ہیں؟ قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، مگر وہ کم قیمت نہیں ہوتے ہیں، وہ پہن کے وہ سیدھا کیے ہوتے ہیں۔ 10,000 کا سوٹ 2 مہینے انسان پہنے تو کتنے کا رہ جاتا ہے؟ 200 روپے دا۔ یہ گوروں کے مہنگے مہنگے کپڑے لاہور کے لنڈے بازار میں بک رہے ہوتے ہیں، وہ کوٹ جو کسی نے کسی زمانے میں 50,000 کا لیا ہوگا، لنڈے بازار میں کتنے دا ہوتا ہے؟ 100 روپے دا۔ قیمتی سے قیمتی چیز اس کو پہنا دیں تو قیمتی بن جاتی کہ پرانی ہو جاتی؟ بے قیمت ہو جاتی۔ موبائل ہے لاکھ روپے کا، حضرت جی سے کہا 6 مہینے چلائیں، حضرت جی کی وجہ سے اس کا درجہ موبائل کا بلند ہو جائے گا یا کٹ جائے گا؟ موٹر سائیکل لے کے آئیں، صرف شو روم سے نکال لیں، مہینہ 2 مہینے چلائیں، 1000-2000 کلومیٹر کی اس کی شان بڑھ جائے گی؟ کہیں گے بھجن تیرا ہاتھ لگ گیا ہے، انہیں تھلے گئی۔ جو چیز انسان کے ساتھ جڑتی ہے، عمل ہو تو قیمتی بنتے، دنیا ہو تو بتائیں تو صحیح کم قیمت ہو۔ انسان دین پہ آئے تو قیمتی ہوتا جاتا ہے، دنیا میں آئے تو دنیا کا بھی ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ جتنا مرضی مہنگا جوتا پہن لے، 2-3 مہینے پائے، اس تو بعد تو خریدتا بھی کوئی نہیں، اور اس کا پہننا ہوا دوسرا بندہ بھی کوئی اچھی طرح نہیں پہنتا، یار یہ پتہ نہیں کوتا پایا اچھا کفا کر۔ تو کہا ایک مال ہے جو آخرت میں اللہ کے لیے جمع کرنا، یہ 3 مال اس کے، باقی کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اپنے مال سے محبت ہے اپنے وارث کے مال سے محبت؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو اپنے وارث کے مال سے محبت ہے۔ کہا
اپنا مال تو وہ ہے جو اللہ کو دے دیا، جو چھوڑ کے گئے تو وہ کس کا؟ میں اور آپ سب کس کے مال کے لیے پھر رہے ہیں؟ اپنے کے وارثوں کے؟ ہاں، وارثوں کے لیے. اور میں بچیاں نہ کچھ بنا، بچوں کا بنائے تو کچھ دین بنائے، بچوں کا بنائے تو ان کی آخرت بنائے، بچوں کو بچائیں تو کس سے بچائیں؟ اللہ کی آگ سے بچائیں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اے ایمان والو، خود بھی جہنم سے بچ جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور اس جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر. گھاٹا پڑ گیا سیلاب میں، گھاٹا پڑ گیا فصل میں، گھاٹا پڑ گیا چاول میں، گھاٹا پڑ گیا مکان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں سب سے بڑا نقصان کس نے اٹھایا؟ جو اپنی جان کے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن نقصان اٹھا جائے. جب نامہ اعمال تولے جائیں تو اس کی نیکیاں پوری نہ نکلیں، سب سے بڑا خسارہ کس کا؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا. نقصان اٹھانے والوں میں سب سے بڑا نقصان کس کا؟ الَّذِينَ خَسِرُوا. جس کو نقصان کب ہوا؟ انفسہم و اہلیہم، اس کے جان میں، اس کے گھر والوں کی قیامت میں نقصان ہو گیا. الا ذالک هو الخسران المبین. کھلم کھلا واضح نقصان یہ کر بیٹھا جس کا آخرت کا نقصان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آئی نا آیت قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو قریش کو اکٹھا کیا، خاندان کو اکٹھا کیا، اپنی بیٹی کو بلایا، چچا کو بلایا، پھپھی کو بلایا، دعوت دی. ہمیں بھی کیا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کیا کیا کریں؟ دعوت دیا دین کی بات. اے قریش کے لوگوں، عمل کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکتا. اے میرے چچا عباس، میں قیامت کے دن تمہیں اللہ سے نہیں چھڑا سکوں گا. اے میری پھوپھی زینب، عمل کرنا، میں قیامت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا. آخر میں کس سے بات کی؟ بولیں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، خاتون جنت، جگر گوشہ بطول. ان سے کیا فرمانے لگے؟ اے میری بیٹی، دنیا میں کچھ لینا تو مجھ سے لے لے، آخرت میں میں تیرے اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکوں گا، عمل کرنا. تو ہماری زندگی میں عمل ہے یا ایسے فارغ بیکار؟ آج اپنے دل سے پوچھیں کتنے لوگوں کی نماز فجر کے ساتھ تھی جماعت میں؟ ہاتھ نہ کھڑا کریں، اپنے دل سے پوچھیں. اور کل جو دن گزرا جس کی 5 نمازیں تھیں، مجھے نہ بتائیں، اپنے رب کو بتائیں کہ یا اللہ دیکھ میں تیرا بندہ ہوں، 5 کی 5 نمازیں پڑھی تھی اور جماعت کے ساتھ پڑھی تھی. یا اللہ جمعے پہ بھی اذان سے پہلے گیا تھا، یا اللہ مجھے زندگی میں یاد نہیں کہ میں نے کبھی نماز چھوڑی. ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مجھے اپنی ہوش میں یاد نہیں کہ میں نے کبھی نماز، میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں. لوگ کہتے ہیں گھر میں ایمرجنسی ہو جاتی ہے اذان کے بعد. کیا ہمارے گھروں کی یہ کیفیت ہے؟ بیوی بھی وضو کر رہی ہے، بچے بھی مسجد کو دوڑ رہے ہیں، خاوند بھی مسجد کو جا رہا ہے، گھر میں ایک ماحول بنا ہے، فجر کے وقت سارے جاگ رہے ہیں. تو جس گھر میں فجر کے وقت سارے سو رہے ہیں، کبھی برکت آ سکتی کہ نحوست ہی رہے گی؟ نحوست چیزوں کی ہوتی کہ گناہوں کی ہوتی؟ بولو تو صحیح. جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے نحوست اور بے برکتی. نیکی سے برکت آتی ہے اور نافرمانی سے بے برکتی اور نحوست آتی. کاروبار نہیں چلتے، سارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بیروزگاری بڑی ہے، مہنگائی بڑی، بہت رولے. جب تک مسجدیں آباد نہیں ہوں گی ہمارے گھر بھی آباد. مسجدیں بنتی تو بہت ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا؟ مسجد تو بنا دے شب بھر میں، ایمان کی حلاوت پالو. برسوں میں نمازی بن نہ سکا، یہ من اپنا پرانا پاپی ہے. ابھی بھی
وہ لکشمی چوک شالمی چوک میں نا وہ مسجد ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد شب بھر۔ ہندوؤں نے مخالفت کی، مسلمانوں نے رات رات میں کیا بنا دی؟ ایک رات میں مسجد بنائی تھی۔ تو اقبال نے اس مسجد کو دیکھ کے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، رات میں بنا دی۔ ایمان کی حلاوت والوں نے، ایمان بڑے گرم ہے، من اپنا پرانا پاپی، یہ گناہ چھوڑنے جاتے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، سالوں دعوت ہو گئی نمازی نہیں بن سکے۔ بچوں کے اسکول کی زیادہ فکر ہے، دیہڑی کی زیادہ فکر ہے یا نماز کی؟ فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دینا ہے، 10 سال کی عمر میں نہ پڑے تو اس کو مارنا ہے، پوچھنا ہے، سختی کرنی۔ یہاں اسکول پہ تو سختی ہے، کام پہ جانے پہ سختی، بکریاں چرانے پہ سختی ہے، کیونکہ بزدار ہے نا۔ بزدار کون ہوتے ہیں؟ ہاں جی، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، بکریوں والے۔ دکاندار ہوتے ہیں دکان والے، اور بزدار ہوتے ہیں بکریوں والے، کیونکہ بکریوں والے ہیں نا۔ تو کوئی بکریاں چرانا کوئی جرم نہیں ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کا عمل ہے، اس کو کم نہیں جاننا۔ مگر بچوں سے بکری کا تو بندہ پوچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بکریوں کے اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چرا رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہی اذان دیتا ہے اور اکیلا نماز شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے ڈر گیا، اس نے میرے خوف کی وجہ سے اکیلے نے اذان دے کے نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ اکیلا بھی اذان دے کے نماز پڑھتا ہے، اور جن کے محلے میں اذان ہو اور یہ مسجد بن گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ عبد الرحمن سیاف بھائی نے اس کے لیے کوشش کی، ہمارے ابو حیدر بھائی نے اس کے لیے بہت کوشش کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ عبد الغفار بھائی ہیں، باقی سارے ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شمار ان کو اجر دے۔ مسجد تو بن سکتی ہے، مسجد کچی ہو یا پکی ہو، نماز کا ثواب برابر ہے۔ مسجد پتھروں کی بنی ہو یا گارے کی بنی ہو، اس کی فضیلت ایک جیسی ہے۔ مسجد دیواروں سے بنتی کہ سجدوں سے؟ اور ہم مسجد کس سے بناتے ہیں؟ دیواروں کا نام مسجد ہے نا بھائی۔ کھجور کے چھپر کی مسجد تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دنیا میں امت مسلمہ کی رہنما مسجد کون سی بنی؟ بیت اللہ کے بعد افضل ترین مسجد کون سی بنی؟ مسجد نبوی تھی تو کھجوروں کا چھپر۔ جو بیت اللہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ کیا تھا؟ پتھر اٹھا اٹھا کے لگا دیے تھے۔ باپ راج تھا اور بیٹا مزدور تھا۔ ایک نے مسجد کی راجگیری کی ہے اور ایک نے مزدوری کی ہے، پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اور جب پتھر نہ ملا تو اللہ نے حجر اسود بھیج دیا، جنت کا پتھر بھیج دیا۔ بڑی بات ہے۔ تو مسجد تو بن گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سیلاب بھی گزر گیا، سال بھی گزر گیا، حالات بھی اچھے ہو گئے، مگر حالات اچھے اس دن ہوں گے جس دن ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ حالات کس دن اچھے ہوں گے؟ جس دن ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ باقی اللہ کو کوئی قدر نہیں، اللہ کو صرف نیک بندوں کی قدر ہے۔ فرمایا نیک بندے ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور باقی سارا کیا بچے گا؟ جس طرح کھجوروں کا کچرا ہوتا ہے، ایک کھجور لگی ہوتی درخت پہ اور جو زمین پہ گرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ردی۔ ایک ہوتی گندم اور ایک ہوتی توڑی۔ حدیث میں لکھا ہے ایسے ہوں گے جس طرح کھجوروں کا کچرا یا گندم کی توڑی۔ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ کو پرواہ نیک لوگوں کی۔ جب نیک لوگ چلے جائیں گے تو باقی سارا کیا بچے گا؟ کچرا۔ ہم نیک لوگ ہیں کچرا ہیں؟ حدیث کے مطابق بتائیں، ہم نیک لوگ ہیں کچرا ہیں؟ نیکوں کی تو اللہ کو بڑی پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو میرے بندے ہوتے ہیں میں ان کا دفاع خود کرتا ہوں، ان کی حفاظت میں خود کرتا ہوں۔ اور فرمایا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے دین کا پہرا دے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو جب بھی پکارے کس کو پکار؟ اللہ کو پکار، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ ساری امت مل کے تیرا نقصان کرنا چاہے، اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، اور اگر سارے مل کے تجھے فائدہ دینا چاہیں، اگر اللہ کو منظور نہ ہوا تجھے فائدہ دینا تو تجھے کوئی فائدہ
نہیں پہنچے گا. سیاہی خشک ہو چکی ہے, صحیفے جو اللہ نے مقدر لکھا ہے اس کی سیاہی خشک ہو گئی اور قلمیں روک دی گئی. اب نہیں کچھ لکھا جاتا. قلم رکھ دیے گئے ہیں, جو اللہ نے تقدیر لکھی اس کا قلم رکھ دیا ہے, اور جو صحیفہ لکھا ہے وہ خشک ہوگی سیاہی, اب نہیں مٹنی. سارے نفع دینا چاہیں دے نہیں سکتے, اور سارے نقصان کرنا چاہیں سوائے کرے نا پھر اس پہ یقین, کرے نا اس پر توکل. اور میرے بھائیوں, میری آپ سے التماس ہے, میری آپ سے التجا ہے, کم ملاقات ہوتی ہے مگر میں علماء اکرام سے بھی کہوں گا, آپ سے بھی گزارش کروں گا, جنت کو بہت پڑھا کریں. جنت ہے کیسی؟ پھر دنیا کے گھر بڑے قیمتی نہیں لگیں گے. سب سے چھوٹی جنت کا سائز پتہ ہے؟ سب سے آخری جنتی جس جنت میں جائے گا وہ کتنی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی, کل دنیا سے 10 گنا بڑی. اب یہ دنیا ہی کتنی, کسی نے آج تک پوری دنیا دیکھی؟ کسی نے بھی نہیں دیکھی. ہمیں 28 سال ہو گئے ملک میں مجھے پھرتے ہوئے یہ جماعت کے کاموں میں, میں نے ابھی آدھا ملک بھی نہیں دیکھا. جہاں جاتا ہوں یہ پتہ لگتا پہلی دفعہ یہاں ہے. آپ تونسے میں رہتے ہیں تو سارا تونسا دیکھیں, اگر تونسے نے 400 بینڈ نے اسی کی نے دیکھیں. نقشہ اٹھا کے تونسے کا دیکھیں, پھر دیکھیں آپ کہاں کہاں گئے. آپ پاکستان کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں, پھر دیکھیں آپ کس ضلع میں گئے اور کس میں. دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں کہاں گئے کہاں نہیں گئے. ایک نقطہ بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوا, اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. آخری جنت الفردوس کی تو کیا بات ہے. جنت الفردوس, جب بھی اللہ سے مانگنا کیا مانگنا؟ جنت الفردوس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی مانگنی, اور اینٹوں کی بنی ہے یا ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی؟ مشک و عنبر کے گارے. مٹی یہ گارا لگایا کہ زعفران لگایا؟ گھاس بھی زعفران کی. مشک و عنبر کے گارے ہیں. دودھ گلاسوں میں ملے گا یا یہ جعلی پیکٹوں میں ملے گا؟ یہ جو ٹیٹرا پیک ملتے, ملک پیک ملتے, جعلی دودھ. یا گوالے پانی والا دودھ دیں گے یا دودھ کی نہر ہوگی؟ شہد نہر ہے. اور شراب طہور پاک, نہ سر میں درد کرے گی, نہ خمار کرے گی, نہ نشہ دے گی. شراب طہورا, جب پیے گا تو آخر میں کیا بچے گا؟ ختامہ مسک, کستوری بچا کرے گی. ان کرسیوں پہ بیٹھنا ہے, ان دریوں پہ بیٹھنا ہے کہ سونے کے تخت ہوں گے؟ سونے کے تخت ہوں گے, سونے کے تاج ہوں گے, ریشم کے تکیے لگے ہوں گے, آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے. چھوٹے چھوٹے لڑکے ان کی خدمت کے لیے ہوں گے. جنت کے پھلوں کی ٹانیاں ان کے اوپر جھکی ہوں گی, جتنا مرضی کھاؤ. پورے جنت میں کوئی واش روم نہیں ہے, پوری جنت میں سیوریج نہیں ہے. یہاں تو تونسے میں جس بندے کو پیسہ ملتا ہے سب سے زیادہ پیسے کہاں لگاتا ہے؟ واش روم سے. وہ ٹیلنا تلاتا ہے. بھائی جنت میں واش روم نہیں, کسی کو پیشاب ہی نہیں آنا. کھائے گا پیے گا, ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور ہلکا سا ماتھے پہ پسینہ آئے گا, سب ہضم. جنت میں کوئی اسپتال نہیں ہے. کیوں؟ بولو تو صحیح, کسی نے بیماری نہیں ہونا. پوری جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہے, پوری جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہے, کیونکہ سب نے کیا ہونا ہے؟ جوان. دادے کی عمر, بیٹے کی عمر, پوتے کی عمر, ابے کی عمر, سب ایک عمر کی. اور کبھی یہاں بڑے بڑے, میں کبھی مریضوں کو دیکھتا ہوں, ضعیفوں کو دیکھتا ہوں, بابے کمزوری سے چلتے, میں کہتا ہوں کبھی اس کی جوانی ہوتی ہے. کبھی یہ 2.5 من کی بوری اٹھا کے 100 کلو کی بوری اٹھا کے یوں پٹکتا ہوگا, اور آج یہ پانی کا گلاس اٹھانے میں بھی. کبھی یہ ایکڑ زمین بیلوں کے ساتھ ہل چلا دیتا ہوگا, آج کروٹ لینے کے لیے بھی آواز دیتا ہوں, منڈیا وہ میرا پاسا بدلی. وہ جوتا پہننے کے لیے بھی کسی سے. کبھی اپنی جوانی پہ ناز نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا. اس جوانی کو ڈھلتے وقت نہیں لگتا, اور بڑھاپے میں جوانی یاد بہت آتی ہے.
بڑھاپے میں جوانی یاد بہت آتی ہے، اور دنیا کا کوئی پیسہ، کہتے ہیں بڑھاپے کا، حدیث میں آتا ہے بڑھاپے کا اور موت کا کوئی علاج، بندہ بھٹا ہو جاتا بھی علاج ہو جاتا ہے، بڑھاپے کبھی جوانی میں نہیں بدلتے، اور موت والے کبھی زندگی میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں جوانی دے گا، جنت کی ایک کھونٹی جس پہ بندہ اپنی کمان لٹکائے گا، اپنا کوڑا لٹکائے گا، اس کھونٹی کی قیمت کتنی؟ ساری دنیا ایک طرف ہو اور اس کھونٹی کی قیمت دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ ایک کھونٹی، ایک کلی جس کے اوپر وہ لٹکائے گا، وہ قیمت نہیں ہے۔ جنتی صرف اپنا چہرہ دنیا پہ کر دے، اتنی چمک آئے گی، اتنی چمک آئے گی کہ سورج کی روشنی، چاند چمکتا ہو تو سورج آ جائے، تو چاند، بلب جلایا ہو تو سورج چڑھ جائے، بلب کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر جنتی دنیا میں دیکھے تو سورج پیچھے چلا جائے گا، اس کی روشنی زیادہ آئے گی۔ جنتی جو سونے کا کنگن پہنے گا، اگر دنیا میں کر دے تو سونے کی روشنی کتنی ہوگی کہ سورج بجھ جائے گا۔ جنتی عورت جو اس کی ہوگی، وہ صرف دنیا میں پلو ہلا دے نا، اپنا دوپٹہ یوں کر دے، اتنی خوشبو آئے کہ پوری دنیا اس اکیلی کی خوشبو سے مختلف۔ اور جنت میں بازار ہوں گے، ہر جمعے کو خریداری کریں گے، پیسوں کے ساتھ فری، مفت موجہ، جتنے مرضی کپڑے لے آؤ، جتنے مرضی خوبصورتی، ہر جمعے کو ہوا چلے گی شمال کی طرف سے، اور جنتی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت۔ یہاں جوانی میں نے کہا ڈھلتی ہے، یہاں حسن بڑھتا ہے، وہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، اینکیں لگ جاتی ہیں، یہاں پہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، داغ آنے لگ جاتے ہیں جسم پہ، وہاں ہر جمعے کو حسن بڑھے گا۔ بیوی کہے گی تو پہلے تو سونا ہو گیا، ایک کہے گا تو بھی تو پہلے تو بدی ہے، کوئی میک اپ نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دے گا سب، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا، اور اللہ رب العزت کا کیا ہوگا؟ دیدار ہوگا۔ آپ نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا، اس طرح تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ سلام قولا من رب الرحیم، ہمارا اللہ ہمیں سلام کرے گا، کتنا مزہ آئے گا، فرشتے ہمیں سلوٹ کریں گے۔ تو یہ پروٹوکول ملنے والا ہے، مگر ان سارے کاموں کے لیے کیا چاہیے؟ عقیدہ، توحید، اللہ سے محبت، اللہ کی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ چاہیے اپنے گھروں میں دین کو نافذ کرنا۔ تو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، ہم سب لوگ جو بار بار آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آئے، ہمیں اس خدمت کا کوئی صلہ نہیں چاہیے، ہمیں اس میں بھی اللہ کی جنت چاہیے اور اس دنیا میں دعوت چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ دعوت کا کام جو جماعت نے کیا، اب آپ بھی اپنے محلوں میں کریں گے۔ کوئی بیوہ ہے تو اس کو راشن پہنچائیں، کوئی یتیم ہے تو اس کی پرورش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یتیم کو پالنے والا اور میں جنت میں یوں ہوں گے، کہتے یہ بڑی انگلی اور شہادت کی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، یوں فرما رہے تھے بندہ یوں میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کی پرورش کرتا ہے۔ آپ کے خاندان میں کوئی ہے جہاں 4 بچے میرے پال دے رہے، مجھے وہ بھی پال، جب اپنے بچوں کا بستہ خریدے تو اس کو بھی، جب اپنے بچے کے اسکول کی فیس دے تو اس کی بھی، جب اپنے گھر کا راشن خریدیں تو کو 5 کلو دے واسطے بھی خرید لیا، جب 10 من گندم اپنے گھر میں لے کے آئیں تو 2 من گندم، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ غریب کی بیٹی کی شادی ہو تو پورے محلے میں 10 بندے ملیں، کوئی رضائی لے دے، کوئی کمبل لے دے، کوئی چارپائی لے دے، کوئی کھانا کر دے، کوئی کپڑا کر دے، غریبوں کی بیٹیاں عزت کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو صرف اس کا فوت ہو کہ پورے محلے کی ذمہ داری بن جائے۔ کوئی کفن لے کے آئے، اس کو پیسے نہ خرچ کرنے پڑے، اس کا اب فوت ہوا ہے۔ کوئی قبر کھود کے لائے، کوئی سلیٹوں کا بندوبست کرے، کوئی مہمانوں کو بٹھائے، دریاں لائے، کوئی ٹھنڈا پانی پلائے، مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا کھانا پورے پنڈ نو کھلانا فوت کی دے ہوتے ہیں، یا ہمارے تو ادھر کہتے ہیں کوڑا بٹا، اسے کوڑا بھی کہتے ہیں، کھا بھی جاتے ہیں۔ کیا جنات گاہ میں یہ جو اعلان ہوتا ہے کہ کوئی پائی کھانا کھائے بغیر نہ جائے، یہ صحیح اعلان ہے؟ بیاہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، شادی کی، کیوں کرتے ہیں اعلان؟ کیا یہ اعلان آپ بند نہیں کر سکتے؟
چپ کر کے خفیہ طریقے سے جو دور سے مہمان آئے جن کا گھر نہیں ان کو کھانا کھلائیں، اور جن کے گھر میت ہوئی ہے اللہ کے نبی نے کہا جعفر کے بچوں کو کھانا پکا کے دو، یہ صدمے میں ان کو میت ہے، گھر کے میت والوں کو کھانا، اسی کھانا منگا کے تو رہے انہیں، میت دے کرو کٹ کے لے آ رہے ہیں، محلے والے این جو اتنے بہ کے چوکڑی مار کے کھاندے جی میں کوئی پتہ نہیں اتنے ویاہ رکھیا جا پتر کوئی گرم گرم سالن لے آئی، کوئی گرم نان لے کے آ بوٹیاں بدل کے لیا، جس طرح پتہ نہیں پکنک پہ آئے این جو اتنے بوٹیاں لاتے پھرتے، کیا یہ رواج ہم معاشرے میں ختم نہیں کر سکتے؟ کوئی ساتے پہ کھانے پہ پہنچا ہے، کوئی چالیے پہ کھانے، وہ ان کو کھلانا دے دے کرو کھانا جا کے، ایک اس کا ابا فوت ہوا ہے، ایک اس کی اماں فوت ہوئی ہے، ایک اس کی کوئی اولاد فوت ہوئی، نالے خرچے بھی کنوں پانے نے؟ کیا یہ اسلام یہ کر سکتا ہے کہ عہدے تے خرچے پاؤ؟ اجن قرآن پڑھن دیں اور یہ بھی ختم کریں، ہم حفظ کرتے تھے تو ہمارے قاری صاحب کے پاس نہ کسی سیٹھ نے آ جانا، تاجر نے، کسی ذمہ دار نے، میرا جی فلانا فوت ہو گیا تو مجھے قرآن جیت دے دے، تو قاری صاحب نے کہنا کہ میں پتہ کرتا ہوں، مجھے پوچھا فرض کرو کتنے سپارے، میں نے کہنا 4 سپارے منزل پڑی ہے، تو آپ کو سب کی سنائی ہے، دہرائی بھی تھی، تو 3 سپارے وہ ہو گئے، سبق بھی یاد کیا، تو قاری صاحب نے تکا سا مارنا 7 سپارے میرے لکھ دیے، اگلے سے پوچھا، اگلے سے، انہوں نے کہنا کہ آج تو بچوں کے 18 قرآن، اگر کل آئیں گے تو 36 ہو جائیں گے، اور اگر 4 دن دو تو میں 100 قرآن دینا گا، تو وہ کہنا سی قاری صاحب 1000 روپیہ لو تو تسی مینوں 4 دن کنے قرآن دینے؟ 100 قرآن، پھر وہ ختم پڑھاتے تھے اور دادے کو کتنے قرآن بخشتے تھے؟ ہاں کیا آپ کتنے پڑھے ہوتے جی؟ اور یہ کوئی کسی کا قرآن کسی کو نہیں ملتا، جو پڑھتا ہے اسی کو ملتا ہے، جب دادے نے پڑھے سی تو انہوں مل جان گے، کسی نے پڑھے بھی کدی کسی نے ملتے ہیں۔ بچپن میں ہمارے گھروں میں سپارے آتے تھے محلے سے، وہ سپارہ ایک کی دادا مر گیا ختم تسی سپارہ پڑھ دو، اتنے پیا اتوں چک کے واپس چل جاتا سی، وہ مولوی بھی دھوکھا کر کے ویلے کر دیں سی، مکل بھی 200 روپیہ لگتا سی۔ یہ رسمیں ہیں، اس کو ختم کریں اللہ کے واسطے، اور وہ دین لے کے آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جس میں آپ کا دل مطمئن ہو، تو انشاءاللہ ہم نے یہ کام جو دین ہے اس کو اپنانا ہے۔ اپنے علاقوں میں درخت لگائیں، اس وقت ذمہ دار درخت کاٹتے جانا ہے کہ لگاتے جانا ہے؟ یہ سیلابوں کی وجہ اور بارشوں کی بے ترتیبی اور ہمارے موسم کی شدت کہ اب بھادو گزر گیا ہے، اسو چڑھ گیا ہے، ستمبر آدھا گزر گیا ہے، اور گرمی کیسی؟ ہم نے اللہ کی فطرت سے جنگ کی، اندر درخت کاٹے اور اس کا وبال بھگت رہے۔ پلی ٹوٹی ہوئی علاقے میں، گاؤں میں کیچڑ پڑا ہوا ہے، وہ پلی کس نے بنانی؟ ایم این نے، ایم پی نے 5 سال نہیں بنائے گا، اور اگر تھوڑا سا سریا لے کے، بجری لے کے، سیمنٹ لے کے اس کو بنا دیں، گاؤں میں سے 200 روپیہ 500 جمع کریں، کیا پتہ ایک بندہ ہی دے دے، 20,000 میں پولی بنائے، ٹھیکے دار کی سال بعد ٹوٹے گی اور محلے والوں کی 10 سال بعد بھی۔ شکوے کرنے کے خود کام ٹھیک کر لینا، بتاؤ تو صحیح۔ اپنے گاؤں میں کمیٹی بنائیں، اپنی یونین کونسل میں کمیٹی بنائیں، یہ ابو حیدر بھائی ہیں، عبدالرحمان سیاف صاحب ہیں، ان سے کہیں ہماری کمیٹیاں بنائیں، ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، غریب کی مدد کریں گے، مریض کا علاج کرائیں گے، کسی کا ایکس رے کرانا ہے، کسی کا کبھی میڈیکل کیمپ لگانا ہے، ماشاءاللہ علاقوں میں کام کریں آپ، کوئی مریض ہے اس کی عیادت کریں، کوئی فوت ہوا اس کی تعزیت کریں، کوئی صفائی کا کام ہے، قبرستان ٹھیک کرنے ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں خراب ہیں، مسجد کی ٹوٹی خراب ہو تو اس کا علاج کیا؟ پانی بہ رہا ہو تو ہمارے معاشرے میں اس کا کیا علاج ہے؟ نئی ٹوٹی لا کے لے کے آتے ہیں کہ مسواک کے اوپر شاپر لپیٹ کے اس میں لگا دیتے ہیں؟ دسو تو صحیح، ٹوٹی لگانا آسان کام ہے کیا؟ مسواک تو نہ، اگر مسجد کا باتھ روم کی کنڈی ٹوٹی ہوئے، اندر اٹ رکھن گے، رسی نال کل بنن گے کہ کنڈی لان گے؟ کوئی ڈانگ رکھی ہوندی وہ دروازے پھسا دیں، کئی کو کچھ نہیں ہوتا، اندر بہ کے ٹھورے مار رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے تو اندر کیوں رولا پا رہا سی؟ کہتا کنڈی نہیں سی، میں دس رہا سی میں اندر پیشاب کرنا، کوئی آ نہ جائے۔ کیا معاشرے میں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں جو اس طرح کے کام کریں؟ صفائی نہیں ہے تونسے میں، صفائی نہیں ڈیرہ غازی خان میں، کراچی میں صفائی نہیں، گند کون جن پا کے جانے، کون گند ڈالتا ہے پورے معاشرے میں؟ کنو کھائے تو چھلکے کہاں پھینکے؟ گنے چوسے تو چھلکے کہاں پھینکے؟
ہمارا تو وہ معاشرہ ہے 60-65 سال دا بابا پوتے نو جوس پلاندا ہے، وہ جوس مک جائے تے بابا نو کی کہندا زمین تے رکھ تے کی کر پٹاکا مار اس بائی کر چپس کھائی پھینک دی، بسکٹ کھائی پھینک دیے، کلفی کھائی تنکا. یہ معاشرے کبھی صاف نہیں رہ سکتے. گھر سارا صاف کیتا تے پورا کتے سارا گلی. تو انشاءاللہ اپنے معاشرے صاف رکھنے، کوڑا دان لگانے، اور کچرا ہمیشہ کہاں پھینکنا ہے؟ کوڑا دان. اپنے گاؤں میں محلے میں 200 300 روپے ہر گھر تو لگو، جمع دار رکھو، دو نالی صاف کرے، گٹر صاف کرے، گلی صاف کرے. حکومتوں کے علاوہ آپ کا گاؤں خوبصورت ہو جائے گا. اور کتنے لوگوں نے کیا. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کمیٹی بنائے تو گاؤں میں کیا کام کریں؟ اگر 50,000 روپیہ اکٹھا کر دو. پھر کیا کریں؟ میں نے کہا 50 لائٹیں لینا اور ہر کھمبے پہ لگا دینا، تمہارے گاؤں میں لائٹیں نہیں ہوگی. ایک رات پہلا گاؤں اندھیرا ہوگا اور اگلے رات گاؤں کہتا ہے ایک بندے نے 50,000 دیتا تو ساڈا گاؤں تو ڈیفینس بن گیا. پورا گاؤں جو 50 بتیاں جل دیاں ہوں. ہمارے تو گھر کے باہر لوگ بتی نہیں لگاتے کہ کسی کو فائدہ ہو جائے. باہر لگی بھی ہوگی بجا دیں گے، اندر 6 جلان گے تو گلی دی سب تو بہت بل کے دا اندر. حالانکہ وہم ہے، ثواب آتا ہے اس کا. تو معاشرے کو سنواریں. لڑائی ہوئی ہو، دشمنیاں پالنی فائدہ میں ہے کہ صلح کرنی؟ تو قبائلی لوگ کیا کہتے ہیں؟ دشمنی دار ہیں، بتاتے ہیں بھائی پہلے دشمن دار بندے ہیں. 8 مارے نے، 10 مروائے نے، 7 جیل چ نے، پھر 5 انہوں نے اشتہاری نے. یہ معاشرہ اچھا ہے کہ بدلنا چاہیے؟ طلاق کیوں بڑھ رہی ہے؟ غصہ بڑھ رہا ہے. بس میں چڑھیں گے لڑائی، سائیکل کی ٹکر ہوگی لڑائی. کیا لڑائی کا معاشرہ اچھا ہے کہ درگزر کا اور معافی کا اور محبت کا؟ کون سا معاشرہ اچھا ہے؟ تو اس کو اپنائیں. اور جن کی لڑائی ان کی صلح. تو انشاءاللہ یہ معاشرے میں یہ کمیٹیاں آپ کو بتاتے رہیں گے بھائی کمیٹیاں بنائیں. ایک پی پی کی پہلی کمیٹی بنائیں، پھر یونین کونسل کی کمیٹی بنائیں، پھر اس خدمت کے کام کریں، پھر سیاست کو فروغ دیں. اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو سیاست دانوں اور قیادت کی تبدیلی کے بغیر کبھی بھی. یہ مسجد کو ٹھیک کرنا ہے اس کو، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ امام مسجد ٹھیک کریں. امام مسجد نکما ہوگا تو کبھی بھی مسجد نہ نماز ٹھیک وقت ہوئے گی، نہ جمعہ ٹھیک وقت ہوئے گا، نہ لوگوں سے پیار محبت ہوئے گا. ایک نماز ہوئے گی دوسرے چھٹی ہوئے گی، کیونکہ امام مسجد نکما ہے. اگر سکول ٹھیک کرنا ہے تو طالب علم ٹھیک کرنے ہوں گے. ہیڈ ماسٹر ٹھیک ہوگا تو نظام سارا ٹھیک ہو جائے گا. گاڑی اگر ڈیرہ غازی خان صحیح لے کے جانی بس، تو بس ٹھیک ہونا ضروری ہے، بہت بھی ضروری ہے. وہ لش پش نمی ہو 0 میٹر کہ ڈرائیور ٹھیک ہو. نئی سے نئی بس ڈرائیور ہویا نکما تے تانوں کتے دے گا ٹھوک، اور بس ٹوٹی اور ڈرائیور ہوا ٹھیک تے پاوے گھنٹہ لیٹ بھی جائے تھے. اس ملک کا ڈرائیور ٹھیک کریں، اس ملک کا ہیڈ ماسٹر ٹھیک کریں. اس پاکستان جسے آپ مسجد کہتے ہیں اس کا امام مسجد. یہی ہماری سیاست ہے. ہم اقتدار نہیں چاہتے، ہم اصلاح چاہتے ہیں. جو اصلاح کرے ان کو لے کے آئے جنہوں نے اپنا آپ تو بنا لیا، قوم کا سارا گوا دیا. جامدہ بچہ بھی مقروض ہے اور امریکہ کی غلامیوں میں ہے. کیا ہمیں اس میں سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا؟ پاکستان میں اللہ کی ہر نعمت ہے اگر یہ لوگ صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس سیاست کو لے کے چلنا ہے، ہم نے خدمت کو لے کے چلنا ہے، ہم نے دعوت کو لے کے چلنا ہے، ہم نے آخرت اور جنت کی سوچ لوگوں کو دینی ہے. ہم نے اس دنیا میں دل نہیں لگانے، ہم نے اپنی نمازیں صحیح کرنی ہے، ہم نے اپنا قرآن صحیح کرنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اپنا دل اللہ کے ساتھ لگانا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا.